السلام علیکم ناظرین، خانہ کعبہ یا مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاہے ساری عمر نمازیں پڑھتے رہیں، پیٹ میں اگر حرام کا لقمہ گیا یا کسی کا حق مارا تو ایسی عبادت تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ مجھے ان لوگوں کی جہالت پر افسوس ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پر مسجد نبوی یا حرم کی تصویریں شیئر کر کے ساتھ آپشن دیتے ہیں کہ دعا ہے کہ اس سال اللہ حرمین کا دیدار کروا دے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ فلاں جگہ عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ حج کو البتہ فریضہ قرار دیا گیا، اور وہ بھی اس پر جو استطاعت رکھے۔ استطاعت سے مراد صحت اور حلال مال کی موجودگی ہے۔ حرام سے کیا گیا حج اور عمرہ کسی کام کا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں تو ان کاموں سے بچیں جن سے قرآن نے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر شرک، سود، قتل، ناحق دوسروں کا حق مارنا، عمل قوم لوط، زنا، چوری، ملاوٹ اور ناانصافی۔ جب آپ ان کاموں سے خود کو بچائے رکھیں گے تو جو بھی عمل کریں گے، چاہے وہ قیلولہ ہو یا نیند ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اعمال نامہ میں ثواب ہی لکھا جاتا رہے گا۔ جب آپ اپنی حلال کی کمائی سے غریب رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے تو پھر ان نیکیوں کا اجر 700 یا اس سے بھی زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کے دین کی دعوت عملی طور پر دوسروں تک پہنچائیں گے تو یہ نیکیاں مزید ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یوم حساب آپ کے اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہ اور نیکیاں ترازو میں رکھی جائیں گی۔ ترازو کا جھکاؤ اگر نیکیوں کی طرف ہوا تو کامیابی، خدا نخواستہ اگر ترازو گناہوں کے پلڑے کی طرف جھک گیا تو پھر ناکامی۔ آپ کی بخشش کے لیے نہ تو کوئی سفارش قبول ہونی ہے اور نہ ہی شفاعت۔ آپ نے اگر زنا کیا، شراب کیا، سود کھایا یا کسی کا حق غصب کیا تو پھر آپ کی شفاعت تو درکنار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یہ بالکل بنیادی اور سامنے کی باتیں ہیں، انہیں جتنی جلدی پلے باندھ لیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔